اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید اللهم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید۔ پروگرام پیغام رمضان کے ساتھ میں ڈاکٹر صبیح علی اکرام ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین اکرام، جہاں پہ ہم لسانی بنیادوں پہ تقسیم تھے، جہاں پہ ہم ذات پات میں تقسیم تھے، جہاں پہ ہم صوبائی لیول پہ تقسیم تھے، جہاں پہ ہم ہر طبقے میں تفریق دیکھی جا سکتی ہے، جیسے کہ ڈاکٹروں کی الگ ایک تنظیم ہے، رکشے والے کی الگ ایک یونین ہے، پراپرٹی ڈیلرز کی الگ ایک یونین ہے، ہر جگہ پہ تفریق ہے۔ اسی طرح ہم نے دیکھا کہ اسلام میں بھی بہت زیادہ جو ہے وہ تفریق کی گئی ہے، تفریق ہو چکی ہے ہمارے معاشرے کے اندر نظر آتی ہے۔ اگر آپ مدارس میں دیکھیں تو باہر ایک تختی لگی ہوتی ہے کہ یہ کس اسکول آف تھاٹ کی، کس فرقے کا جو ہے یہ مسجد ہے، یہ مدرسہ ہے۔ مساجد کے باہر بھی یہ تختیاں عموماً دیکھی جا سکتی ہیں۔ اس تفریق کی وجہ کیا ہے؟ جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرما دیا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اس کے باوجود جن علماء نے، جن لوگوں نے ہمیں اکٹھا کرنا تھا، امت کو اکٹھا کرنا تھا، اختلافات جو ہے مٹانے تھے، اختلافات ہٹا کے اتحاد کو قائم کرنا تھا، وہ علماء ہی جو ہے وہ تفرقہ کا جو ہے وہ شکار ہو چکے۔ آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں اس پہ بات کرنے کے لیے نامی گرامی علماء اکرام جو ہے وہ موجود ہیں۔ سب سے پہلے کسی تعارف کے محتاج نہیں، قادری صاحب یہاں پہ ہمارے ساتھ ڈے ون سے ہی موجود ہیں۔ سید ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب، علامہ صاحب بہت شکریہ آپ کا، آپ تشریف لائے، اللہ کو سلامت رکھے۔ ابو بکر قدوسی صاحب ماشاءاللہ بہت مایہ ناز لکھا رہی ہیں، بہت عمدہ کالم لکھتے ہیں اور ماشاءاللہ ہمیشہ حق کو بلند کرتے ہیں، بہت شکریہ آپ کا، آپ جو ہے وہ اسٹوڈیو میں تشریف لائے۔ ڈاکٹر میمونہ مرتضی ملک صاحبہ، اللہ کو جزائے خیر دے، آپ اسٹوڈیو میں آئیں اور بلکہ تھوڑے سے ناراض بھی ہیں ہم سے آج، جن کو ہماری وجہ سے انتظار کرنا پڑا ہے، میں آن ایئر جو ہے آپ سے معذرت کرتا ہوں، اللہ کو جزائے خیر دے۔ ڈاکٹر مرتضی ملک شہید رحمۃ اللہ علیہ کی صاحبزادی ہیں، ماشاءاللہ آپ ان کو کئی جو ہے وہ پلیٹ فارمز پہ دیکھتے ہیں، سحر کی ٹرانسمیشن کرتی ہیں، افطار کی ٹرانسمیشن کرتی ہیں، بہت ہی ماشاءاللہ دبنگ انداز سے حق کو بلند کرتی ہیں، اسلام کی خدمت کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے مزید اسلام کی جو ہے وہ خدمت لے۔ ہمارے ساتھ آج ویڈیو کال کے اوپر انجینئر محمد علی مرزا صاحب بھی موجود ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں، یوٹیوب کے اوپر میں سمجھتا ہوں ایک لیڈنگ جو ہے ان کا ایک پیج ہے، کئی لاکھوں بلکہ میں سمجھتا کروڑوں لوگ جو ہے وہ ان کو سنتے ہیں، ان کے مداح ہیں، ان کی فالوئنگ میں سمجھتا ہوں کہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ انجینئر صاحب بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمیں جوائن کی ہے، کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ، جزاک اللہ خیرہ، لا حول ولا قوۃ الا باللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ جتنے بھی آپ کے مہمان ہیں ان کی خدمت میں میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیرہ کہ آپ نے ایک اچھا پروگرام ایک اچھے ٹاپک کے اعتبار سے سلیکٹ کیا ہے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ محمد علی بھائی آپ سے شروع کروں گا میں، میں نے آپ کے کچھ لیکچرز جو ہے وہ دیکھے بھی ہیں، سنے بھی ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج کل کے معاشرے کے اندر یہ تفریق کی وجہ کیا ہے؟ کیوں ہم اتنا زیادہ فرقہ پرست ہو چکے ہیں، فرقہ واریت کو فروغ دینے والے ہو چکے ہیں؟ مساجد دیکھ لیں جو کہ اللہ کا گھر تھیں، اس وقت کسی نہ کسی ایک فرقے کی جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں ایک کمیونٹی سینٹر بن چکے ہیں فرقوں کے۔ اسی طرح دینی مدارس جو کہ کل دین کا فہم اور دین کی تعلیم کے لیے جو ہے وہ بنائے جانے چاہیے تھے، لیکن وہ بھی ایک اسپیسیفک مکتبہ فکر کے ہی جو ہے وہ نصاب اور کتاب جو ہے پڑھا رہے ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب جزاک اللہ خیرہ، یہ بڑا کریٹیکل کوسچن ہے جو آپ نے کیا ہے۔ دیکھیں، جب کہ پوری امت کو یہ آیت پتہ ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تم سب کے سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقوں میں مت بٹو۔ صحیح مسلم کے اندر اوپر تلے 4 احادیث ہیں، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6225 سے 6228 تک، غدیر خون کی حدیث قرآن اور اہل بیت والی۔ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پہلی بھاری چیز اللہ کی کتاب ہے، تم اللہ کی کتاب کو پکڑو، اپنا تعلق اس کتاب کے ساتھ مضبوط کرو۔ اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے، جو اسے پکڑے گا وہ ہدایت پر ہوگا، جو چھوڑ دے گا وہ گمراہ ہو جائے گا۔ یعنی اللہ کی رسی، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کو قرار دیا اور فرمایا دوسری بھاری چیز میرے اہل البیت ہے، میں اپنے اہل البیت علیہ السلام سے متعلق تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، 3 دفعہ فرمایا، یعنی میرے بعد ان کے ساتھ اس نے سلوک کرنا۔
تو قرآن اللہ کی رسی ہے اور اس کو پکڑنے کا کہا گیا اور کہا کہ اسے پکڑو گے اور فرقہ واریت میں نہیں بٹو گے. اس کو وائس ورسا کر لیں کہ جو قرآن کو چھوڑ دے گا وہ فرقہ واریت میں پڑ جائے گا. یعنی مسلمانوں کے درمیان کامن بانڈ ہے نا وہ قرآن ہے. قرآن ہے اصل بانڈ جس کی وجہ سے مسلمان امت جڑی ہوئی ہے. اب اس کے پیچھے ریزن کیا ہے؟ پتا تو سب کو اس آیت کا. ریزن اس کے پیچھے یہ ہے کہ ایک حدیث کی غلط انٹرپریٹیشن کر دی علماء کرام نے, اور علماء سے مراد وہ لوگ یعنی کہ جو تفرقہ بازی کو فروغ دینے والے ہیں کہ جی 73 فرقے ہوں گے, 72 نے جہنم میں جانا ہے, صرف ایک نے جنت میں جانا ہے. بالکل. اور جب ایک نے جنت میں جانا ہے تو وہ کہتے ہیں وہ فرقہ ہمارا ہے. تو یقین کریں آپ اس طرح کی جب انٹرپریٹیشن آپ کریں گے تو پھر ہر فرقہ اپنے آپ کو جنتی اور باقیوں کو جہنمی کہے گا. حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی یہ نہیں کہا تھا کہ تم نے فرقے بنانے ہیں, بلکہ آپ نے غیبی خبر دی تھی اللہ تعالیٰ کے بتانے پر کہ ایسا ہوگا, تم نے اس کا حصہ نہیں بننا. اچھا, مطلب آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو ہم یہ علماء کرام مس انٹرپریٹ کر رہے ہیں کہ 72 فرقے ہوں گے یا 73 فرقے ہوں گے, ایک نے جنت میں جانا ہے, اس طرح حدیث نہیں ہے. حدیث اس طرح ہے کہ اتنے فرقے بنیں گے, تم نے اس کا حصہ نہیں بننا. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی وہ حصہ نہیں بن. ہاں جی یہ اس لیے بتایا گیا تھا, یہ غیبی خبر تھی. جس طرح صحیح مسلم میں حدیث ہے قرب قیامت میں عورتیں ایسا لباس پہنیں گی کہ گویا ننگی نظر آئیں, یعنی وہ چست ہوگا یا باریک ہوگا. اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جی نبی علیہ السلام نے فرما دیا لہٰذا اب عورتوں کو ایسا کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, نبی علیہ السلام نے ڈرایا تھا کہ بنی اسرائیل والا کام ڈل جائے گا, اس فرقہ واریت میں تم نے نہیں پڑنا. ٹھیک ہے. اور بخاری مسلم میں حدیث ہے میری امت کا ایک گروہ قیامت تک حق پر قائم رہے گا, کوئی نقصان پہنچانے والا انہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گا, وہ غالب رہیں گے. امام بخاری نے اس کے اوپر باب باندھا ہے ہوا اہل العلم, اس سے مراد اہل علم ہے. یعنی ایک گروہ رہے گا حق پر, فرقہ نہیں ہے. گروہ ظاہر وہی ہے جس میں اللہ کے محبوب علیہ السلام, ان کے صحابہ کرام علیہم رضوان اور اہل البیت. آپ کی انٹرپریٹیشن کے مطابق یہ وہ گروہ ہوگا جو کسی فرقہ پرستی کا شکار نہیں ہوگا آپ کے مطابق؟ جی بالکل بالکل. جی ناظرین, یہاں پہ وقت ہوا ایک بریک کا, حاضر ہوتا ہے ایک مختصر سے وقفے کے بعد. جی ناظرین, پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں. آپ کی انٹرپریٹیشن کے مطابق یہ وہ گروہ ہوگا جو کسی فرقہ پرستی کا شکار نہیں ہوگا آپ کے مطابق؟ جی بالکل بالکل جو آپ نے انٹرپریٹ کیا ہے. میں یہاں پہ ڈاکٹر میمونہ مرتضیٰ ملک صاحبہ سے جو ہے وہ پوچھنا چاہتا ہوں. ڈاکٹر صاحبہ بہت ہی خوبصورت انداز میں جو ہے نا وہ ایک بتائی ہے, وہ یہ کہا ہے انہوں نے کہا کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کی ہے کہ اتنے فرقے ہوں گے 73 غالباً اور ایک جو ہے وہ جنت میں جائے گا, تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ اتنے فرقے بننے ہیں یا آپ نے اس کا حصہ بننا ہے. اس کا مطلب یہ تھا کہ آپ نے ان کا حصہ نہیں بننا, آپ کو پیشن گوئی آلریڈی کر دی گئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبیل, اس کا مطلب یہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا تھا کہ پچھلی جتنی امتیں ہیں ان کے کل 72 فرقے ہیں, یعنی کل 72 ہیں وہ. اور میرے ایک دین کا یہ یعنی یہ ایک دکھ کی بات تھی کہ میرے ایک اسلام کا یہ حشر ہوگا کہ اس کے 72 فرقے بن جائیں گے.